یہ سیدھا سیدھا کہے کہ جی مجھے بھی وہی آتی ہے اور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، میرے پیچھے جو ہے وہ اسی طرح چلو جیسے پیغمبر کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ وہی والی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے کام لیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کام لیا، ٹھیک ہے جی، پاکستان بنانے کا اللہ نے کام لے لیا نا ان سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے اپنے بندوں سے۔ نبی اور جو اولیاء اللہ ہیں اور جو صحابہ تھے، وہ تو ان کی تو بات ہی ہم نہیں کریں نا، وہ تو عظیم ہستی ہیں، ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں جو، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو عام لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بالکل کام لیتا ہے، اچھے کام لیتا ہے۔ سعودی ایوبی سے کام لیا، وہ کوئی ولی تو نہیں تھا نا۔ ایسے کئی اور مسلم رہنما ہیں، ان سے کام لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جو کام لیا پاکستان بنانے کا، وہ نہ ہوتے اور وہ ان کی پالیٹکس اور ان کی وہ سوچ اور ان کا وہ ذہن نہ ہوتا تو آج آپ اور میں ہم سب غلام ہوتے انڈیا کے، اور ہمارا یہی اتنا دین کا بھی پتہ نہ ہوتا ہمیں، جیسے انڈیا میں لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا پاکستان بنانے کا۔ ایسے ہی کئی لوگ ہیں جن سے دین کا کام لیا، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، کئی لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے۔ تبلیغی میں کافی لوگ ہیں، مولانا طارق جمیل ہیں، ایسے ہی اہل حدیث علماء میں بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے، اہل تشیعوں میں سے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے۔ امام خمینی جب آئے، وہ ریولوشن لے کے آئے، انقلاب لے کر آئے ایران میں، اس سے پہلے کیا حالت تھی خمینی کے آنے سے؟ سارا یورپ کیا ہے جو وہ ایک جو تھا ایران، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کام لیا، دیکھیں وہاں کیسے حساب ہے اور پردہ ہے سارا۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے عمران کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے نا جی اس سے کام لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہے ریاض بھائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ ایسا کام لے لے، تو عمران خان سے ایک کام لیا تو ہے نا کہ اس نے کس طرح یونائٹڈ نیشن میں یہ ایشو اٹھایا، ختم نبوت والا اور اسلاموفوبیا والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا نا کام۔ وہ کون ہوتا ہے خود عمران یہ کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے چنتے ہیں ان کاموں کے لیے۔ اس بات کی تصدیق کرنی ہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اس کا کیسے تصدیق اس کی ہوگی؟ کون آگے بتائے گا اوپر سے کہ یہ والا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے؟ تو یہ تو عاجزی اور انکساری کا اظہار تو بندہ کر سکتا ہے اس میں کہ یا اللہ شکر ہے کہ میرے ذریعے سے جو ہے لوگ جو ہے وہ خوش ہو گئے۔ یہ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ میرے سے کروا رہا ہے، یہ کون آگے بتائے گا؟ کیسے تصدیق ہوگی اس کی؟ ریاض بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے جو ہے نا جی کام لیا ہے، اور کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، یہاں پہ فین ہے اس کے، تو وہ ایسے ہی بتائے گا اور وہ کیا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام آج تک کوئی نہ کر سکا، پاکستان کے کوئی بھی سربراہ نہ کر سکا، کوئی بھی مسلم سربراہ نہ کر سکا، چاہے سعودی ہیں چاہے کوئی بھی ہے۔ تو اس نے کیا یہ جا کے سارا اپنا ناموس رسالت کا جو ہے وہاں پہ اٹھایا ایشو، اور اسلاموفوبیا کا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ تو اگر وہ کہے نہ کہے تو ہم کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، اللہ نے اس سے کام لیا ہے، اور اللہ ہی کام لیتا ہے انسان سے۔ اگر آپ بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ ہی لے رہا ہے آپ سے، اگر میں بھی کوئی کام کر رہا ہوں وہ اللہ ہی لے رہا ہے۔ اگر آپ کچھ مسجد کو دے دیتے ہیں تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں اور ذہن میں ڈال دیتا ہے اور آپ سے وہ کام لیا جاتا ہے۔ اور آپ کوئی بہت چاہے چھوٹی سے چھوٹی نے کیا، بڑی سے بڑی نے کی کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اور ذہن میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بندے سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے کام لے رہا ہے، اور وہ اس کو بتانا چاہیے، وہ بتا رہا ہے۔ اب وہ طریقہ اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شروع سے وہ ایسے ہی ہے کہ اس کی بات کرنے کا طریقہ کچھ ایسے ہے تو وہ بتا رہا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی سند جو ہے وہ دے دیں، جو کام اللہ کروا رہا ہے نا، کوئی آ کے بتا دے اوپر سے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کام کروایا ہے، اس کی سند جو ہے وہ کوئی دے دیں۔ یہ تو آپ پڑھے لکھے جاہل والی بات کر رہے ہیں، افسوس ہوا۔ چلیں یہ کا نا جواب دیں، نواز شریف نے جو عوام کے لیے کام کیے یا ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کام کروائے ہیں۔ یہ میں نے اپنے جو ہے وہ عالم ہونے کے کبھی بھی آپ سے نہ چیلنج کیا ہے نہ دعویٰ کیا ہے، میں تو مطلب جاہل قسم کا آدمی ہوں، لا علم ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ریاض بھائی، جو نواز شریف نے دھماکے کیے تھے وہ تو اس کے قریبی ساتھی آ کے بتا گئے، جو کہ اب بھی اس کے ساتھ راجہ ظفر الحق صاحب نے بتا دیا کہ نواز شریف دھماکے کرنے پہ تیار نہیں تھا، وہ یہ تو آن دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ اور ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم اللہ بخشے، انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا جی نواز شریف تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتا، وہ بالکل تیار نہیں تھا یہ ایٹمی دھماکے کرنے پہ، اور شہباز شریف اس کو کہتا تھا کہ بھائی بہت اچھا پیکیج مل جائے گا امریکہ سے، ہم ایٹمی دھماکے نہیں کرتے، ہم پیکیج لے لیتے ہیں، ہمارے کچھ جو ہے نا جی ہم اس میں ٹھیک ٹھاک ڈالر لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے
ने पैकेज जो दिया था उस वक्त क्लिंटन ने, तो नवाज शरीफ ने सख्त मुखालफत की थी। वो आर्मी ने करवाए थे। वो रियाज भाई आप ये यूट्यूब पे जाकर देख लें, वो आर्मी ने कराए थे धमाके। वो तो फिर जब धमाके हो गए और आवाम बाहर निकल आई, पीपल्स पार्टी के लोग भी बाहर निकल आए इसके तस्वीरें उठा के नवाज शरीफ की, तो इसने कहा ले भाई मैं तो हीरो बन गया हूँ। और सियासतदान का तो काम यही होता है रियाज भाई कि वो किसी चीज को कैश करे। वही सियासतदान होता है कि सही वक्त को कैश करे। उसी वक्त उसने कैश किया, टीवी पे आकर उसने कहा जी मैंने ये कर दिया और मैं पाटे खान बन गया और मैंने फलां कर दिया। वो काम जो अल्लाह ने लिया एटम बम का, वो डॉक्टर कदीर से और भुट्टो से, जनरल जिया से, शाह खान से लिया। और इसमें हमारी हेल्प की कर्नल किदाफी ने की, शाह फैसल ने की, सऊदियों ने हमारी इसमें हेल्प की। तो अल्लाह ने काम उनसे लिया। ये तो ऐसे, ये तो या तो हाँ अगर इसने किए होते ऑन द रिकॉर्ड पता होता क्या इसने किए। और उस वक्त हम भी मुस्लिम लीग में थे, मेरे वालिद साहब हयात थे, और हम तो एटमी पावर, ये कभी आपको लंबी कहानी बताऊंगा, 84 में हम एटमी धमाके कर चुके थे। हम एटमी पावर 84 में बन चुके थे। ये तो जब कारगिल वाला इशू खड़ा हुआ और फिर हम उन्होंने उससे पहले ये धमाके किए इंडिया ने, तो उसकी जवाब में फिर हमने ये धमाके किए। तो ये पाक फौज ने करवाए थे, उस वक्त के आर्मी चीफ ने किए थे। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी ये बात की है, जो बानी है इसका एटम बम का। नवाज शरीफ ये नहीं कराए थे, अल्लाह ने इससे कोई अच्छा काम ले लिया। ये आप मुझे बताइएगा कि अगर आप इस बात पे मुत्तफिक हैं या नहीं है। शायद भाई हर इंसान एक दूसरे से कुछ सीखता है। अगर मैं कहूँ कि मैं ही हर कुछ हूँ, आप कहें आप ही सब कुछ हैं, तो आप ये ऐसा कुछ नहीं चलता है। जाहिल लोग ऐसे ही बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि सनद दें, वो बिल्कुल गलत बात की आपने। वो कैसे सनद दे? कोई सनद नहीं दे सकता। क्या औलिया अल्लाह सनद देंगे? अल्लाह के जो औलिया हैं वो सनद देंगे, जो उन्होंने दीन की तबलीग की है और अल्लाह ने उनसे काम लिया। यहाँ हिंदुस्तान खित्ते में सभी हिंदू थे और इनको जो है ना उन्होंने क्या कहते हैं अपना इन हिंदुओं को मुसलमान किया, दीन खिलाया यहाँ पे अल्लाह के औलिया ने जो थे उन्होंने। तो अब हम उनसे भी सनद मांगे। अब जो पीर हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे अपने जिनके दरबार बने हुए, अब हम कहेंगे उनकी भी, वो भी हमें सनद दे के उनसे अल्लाह ने क्या काम लिया है। अगर आप कोई नेकी करते हैं, फर्ज किया आप एक मस्जिद का नक्शा बना देते हैं, ठीक है, अल्लाह ने वो भी आपसे काम, अल्लाह ने आपको चुन लिया उसके लिए, वो भी आपसे अल्लाह ने काम लिया है, ठीक है। अब मैं कहूँ जी उसकी सनद दे मुझे, आप कहेंगे ठीक है जी उसकी सनद तो नहीं है, ये देखें मस्जिद बन गई है, मैंने बनाई है, ठीक है। तो उसकी सनद यही है कि वो आप उसकी किताब उठा के देख लें इमरान खान के, कोई रिटर्न तो आपको कोई सनद नहीं मिलेगी ना जी उसके। वो उठा के देख लें, आप क्या कहते हैं अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें और तकारीर सुन लें सारे। उसमें जो उसने जो किया है, बोला तो कम से कम बंदा बोला तो है ना जी, और नो डाउट अल्लाह ने उससे ये काम लिया है जी। मैंने आपको कहा है कि मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं सब कुछ हूँ या मुझे सारा इल्म है। मैं तो एक सवाल मैंने पूछा था आपसे, जिसका कि आपने जवाब नहीं दिया, फिर जो है वो उधर ही चले जाते हैं, उसकी माँ की और उसकी बहन की, नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ, जो भी आपके मुखालफिन हैं। आपके जो मुखालफिन हैं उनसे अल्लाह ताला ने कोई काम लिया है, या उन्होंने जो काम किए हैं क्या आप समझते हैं कि वो अल्लाह ताला ने करवाए हैं उनसे? आप उसके बुरे कामों को जो है वो क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, क्यों इख्तलाफ करते हैं? यानी कि वो तो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं ना, तो क्या वजह है कि आप उसके ऊपर तनकीद करते हैं? नहीं रियाज भाई, मैंने ये नहीं कहा कि सारे काम उससे अल्लाह ले रहा है। वो बुरे काम उसने जो हमें जो काम सही नहीं लगता, तो हमें लगता है कि सही नहीं किया, तो उसको क्रिटिसाइज ही करना है ना। अल्लाह ने उससे जो काम लेने थे, वो इस्लामोफोबिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ को उसने जो वहाँ उठाया, मैं फिर कह रहा हूँ इस्लामोफोबिया पर उसने बात की। और उससे पहला आदमी जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई, और जो उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ को वहाँ पे उठाया, यहूदियों को रगड़ा, इसराइल को रगड़ा, और उसके उनके हक़ की खुला एक बड़े अच्छे अंदाज में उसने बात की, फ़लस्तीनियों के हक़ की। यहूदियों को रगड़ा उसने, अमेरिकन को वहाँ पे रगड़ा। तो वो काम अल्लाह ने उससे लिया है। आज तक किसी मुस्लिम उम्मा के किसी लीडर की इस तरह हिम्मत नहीं हुई जी। मैंने ये कहा था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो रगड़ा देने का काम है वो अल्लाह ताला करवा रहा है, रगड़े देने वाले, तो इसका फैसला कौन करेगा कि ये काम जो रगड़े देने वाले हैं ये अल्लाह ताला करवा रहा है? वो लफ्ज़न मेरे मुंह से निकल गया कि रगड़ा, और वो चलो उसको रगड़ा ही समझ ले, बिल्कुल मेरे मुंह से ही रगड़ा निकला। तो ऐसी बात नहीं, रगड़ा देने वाले काम अल्लाह ताला उससे नेक काम लिए। अच्छे आपकी नज़र में नहीं होंगे, ना हो आपकी नज़र में राज भाई वो नहीं होंगे अच्छे काम, हमारी नज़र में अच्छे हैं। हम जिस नज़रिए से सोचते हैं, आपका मेरा नज़रिया ज़रूरी नहीं कि एक हो। आपको अच्छा नहीं लगता ना लगे, और मुझे अच्छा लगता है जी। ये काम जो मैंने गिनवाए हैं। नहीं नहीं तारिक भाई, बात ये नहीं हो रही थी आपकी पसंद की और मेरी पसंद की, बात हो रही थी कि अल्लाह ताला काम ले रहा है उससे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका फैसला कौन करेगा, काम अल्लाह ताला ले रहा है उससे, तो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला उससे काम ले रहा है? The donkey told the tiger, "The grass is blue." The tiger replied, "No, the grass is green."
The discussion became heated, and the two decided to submit the issue to arbitration. So they approached the Judge Lion. As they approached the lion on his throne, the donkey started screaming. طارق بھائی یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے آپ کی جو بھیجی ہے نا آپ نے، کہ وہ بندر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گھاس جو ہے وہ نیلا ہے اور ٹائیگر کہہ رہا ہے کہ نہیں گرین ہے. تو شیر نے فیصلہ جو کیا وہ کیا اس کے خلاف ٹائیگر کے، حالانکہ گھاس جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ گرین ہے، سبز ہے. تو اس نے اس کو سزا دی. اس نے کہا کہ مجھے کیوں سزا دی؟ تو اس نے کہا کہ تم نے اصل میں نا یہ جو بیوقوف لوگوں کے ساتھ جو تم بحث کرتے ہو نا، یہ تم نے ٹائم ضائع کیا ہے، تو میں نے اس لیے تمہیں جو ہے وہ سزا دی ہے کہ بیوقوفوں کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے، تو لہٰذا تمہاری یہ سزا بنتی ہے. تو میں یہ مطلب سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھے ہی ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بندر ہوں، کیونکہ آپ نے پہلے مجھے ان پڑھ جاہل بھی کہہ دیا اور مجھے صفر بھی کہہ دیا، تحقیق بھی میری جو ہے آپ نے کہا کہ کوئی نہیں ہے. تو میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا، میں تو مطلب کہ ایسے ہی ہوں جیسا آپ سوچ رہے ہیں. آپ کا نہیں فرض بنتا کہ آپ میرے جو سوال ہیں ان کا جواب دیں. تو میں نے تو آپ سے صرف اتنا ہی کہا ہے، اگر آپ خود ڈیپلی جا کے اس کو سوچیں نا، مطلب نہیں سوچنا چاہتے تو نہ سوچیں، اس میں میرا تو وہ نہیں ہے. جب ہم سارے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے ہیں نا، تو ہمارا حساب لینے کا اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں بنتا ہم سے. ہم جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا، تو ہم سے کیسے حساب وہ لے گا جب ہم اس کی مرضی سے جو کرتے رہے ہیں. مطلب وہ ہم سے جو ہے جو کام کرواتا رہا ہے اس کا حساب لے گا ہم سے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا. بھائی جب کروانے والے تم ہو تو یہ حساب کیسے وہ لے گا ہم سے پھر. تو میں نے تو صرف آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا، اگر آپ کو معلومات نہیں تھی اس بارے میں تو آپ مجھے کہہ دیتے کہ جی مجھے نہیں اتنا علم ہے، میں بھی کسی سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، یا آپ کسی عالم سے رابطہ کر لیں، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ نے جس طرح کے القابات مجھے دیے ہیں. بہرحال اگر آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں. تو سوال تو میرے پاس ابھی بہت اور بھی تھے، میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ رہنمائی کریں گے میری، تو لیکن مطلب افسوس ہوا مجھے بڑا. آپ شاید مزید اس ٹاپک کے اوپر میرے خیال میں بات نہیں کرنا چاہتے، اس کو میں خود ہی سم اپ کر دیتا ہوں کہ اصل میں عمران خان جو ہے وہ معصوم لوگوں کو اور بیوقوف جو لوگ ہیں، جاہل لوگ، ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں. اور اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہے گا، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی پیغمبر ہوں یا نبی ہوں، لیکن وہ یہی باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا ہر کام جو ہے یا جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اصل میں مجھ سے کروا رہا ہے، جیسے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے کروائے کام یا ان سے کام لیا.